تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کو ان کا مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کر دو، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ مہر میں سے کوئی رقم، کوئی حصہ مہر کا تمہیں دے دیں، ہدیہ کر دیں، تو اسے خوشدلی کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اور یہ مہر میں سے جو عورت شوہر کو مال دے یا جو پیسہ دے تو یہ برکت والی چیز ہے، لیکن اس کو اس سے چھیننا نہیں ہے، اسے ادا کر دینا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور یتیم بچوں کو ان کا مال بچپن کی عمر میں، نادانی کی، ناسمجھ کی عمر میں حوالے نہ کرو، جس مال کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے زندگی کا سرمایہ بنا کے اور حفاظت کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ہاں، اس میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کو پہناؤ، اور اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے، مال مانگیں، اس کا قبضہ مانگیں، تو انہیں سمجھا بجھا کر اچھے طریقے سے بتلا دو۔ اور اس کے اندر اگر تم کھانے کے اندر تمہارے ساتھ میں کھانا بنا لو اور ان کا بھی ساتھ میں کھانا بنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کھانے پینے وغیرہ میں کمی بیشی میں کچھ خرچ ہو جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرط ہے کہ نیت نہیں ہونی چاہیے ان کا مال کھانے کی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہو، امتحان لیتے رہو کہ انہیں کھرے کھوٹے کی، نفع نقصان کی، بھلے برے کی پہچان ہے یا نہیں، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، اور تمہیں ایسا لگے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے، تو پھر انہیں مال ان کا حوالے کر دو، ان کو ان کے مال کا قبضہ دے دو، اور ان کے مال کو زیادہ زیادہ اور جلدی جلدی اس ڈر سے خرچ نہ کرو کہ کل کو یہ بڑے ہو گئے تو ان کو جو ہے مال حوالے کرنا پڑے گا، تو چلو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے جلدی جلدی ان کا مال جو ہے یہاں وہاں لگا دو۔ ایسا نہ کرو۔ اور جو مالدار ہیں وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال خرچ کرنے سے، استعمال کرنے سے بچائے، اور جو فقیر ہیں اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کا مال کھا سکتا ہے مطلب یہ کہ اچھے طریقے سے کہ کھانا بن رہا ہے گھر کے اندر تو یتیموں کا بھی ساتھ میں بنے گا۔ اگر کپڑے سلا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو یہ ان چیزوں میں اگر غریب جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے اجازت ہے، مالدار کے لیے اجازت نہیں ہے، اسے چاہیے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اور جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بھی بنا لیا کرو، لکھوا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو کہ بھی ہم نے ان کا یہ مال تھا اور ان کے والدین کی طرف سے یہ ملا تھا، ہم نے ان کے حوالے کیا ہے، اور اللہ جل شانہ تو حساب رکھنے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے مال کے ساتھ یتیم کا مال خرچ ہو رہا ہے، کھانے پینے میں خرچ وغیرہ میں، تو یتیم کا مال کم سے کم خرچ ہو، اس کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اعمال شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم جاہلیت والے ظلم و ستم سے ہم سبھی کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔